السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ سورة الكهف یوم الجمعہ عصم من الدجال، وفی روایت من قرأ سورة الكهف یوم الجمعہ اضاء له نورا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الصادق الوعد الامین۔ آج رمضان المبارک کی ہمارے یہاں 10 تاریخ ہے اور پہلا عشرہ مکمل ہونے کو ہے، اور یہ وہ اہم عشرہ ہے کہ اگر اس عشرے میں اللہ اپنی رحمت اہل ایمان پر فرما دیں تو اللہ کی رحمت مغفرت کی صورت میں بندے کو میسر آ جاتی ہے، اور اللہ کی عبادت میں شوق بڑھ جاتا ہے۔ نیکیوں کی جو عادت انسان پہلے عشرے میں اپنے جسم، اپنے عضو، اپنے جان کے اندر ڈال دیتا ہے، اللہ اس کے اندر تسلسل پیدا فرما دیتے ہیں۔ اور وہ جو حفاظ حضرات 1.5 پارہ قرآن کریم کا پڑھ رہے ہیں اور جو مقتدی سن رہے ہیں، انہوں نے رات آدھا قرآن کریم مکمل کر لیا ہوگا، جن کے ہاں گزشتہ رات 10ویں رات تھی۔ اور 10 رمضان اس لحاظ سے بھی اہمیت رکھتا ہے تاریخی اعتبار سے کہ 10 رمضان کو حضور علیہ السلام کی پہلی اہلیہ، ہم سب کی ماں ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وفات بھی ہے۔ اور یہ وہ ماں ہیں کہ جنہوں نے حضور علیہ السلام پر پہلی وحی کے آثار کو دیکھا، اور پہلی وحی کے آثار پر حضور علیہ السلام کی کیفیت جو طاری ہوئی، اور حضور علیہ السلام کو سب سے پہلے جس ہستی نے تسلی دی وہ اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ یہی وہ ماں ہیں ہم سب کی کہ جن سے حضور علیہ السلام کی اولاد چلی ہے، یہی وہ ماں ہیں حضور علیہ السلام کی اہلیہ، ہم سب کی ماں کہ جن کو جبرائیل امین آسمان سے زمین پر آ کر اللہ کا سلام پیش کیا کرتے تھے۔ یہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ ہی ہیں کہ جن کے تعاون اور جن کی مدد اور جن کی تعاون کی وجہ سے اسلام پھیلا پھولا ہے، اور اماں خدیجۃ الکبریٰ ہی ہیں کہ جن کی وفات پر حضور علیہ السلام نہ صرف خود غم زدہ ہوئے بلکہ آپ نے اس سال کو بھی غم کا سال قرار دے دیا، عام الحزن قرار دے دیا۔ تو ہم سب کی دعائیں ہیں ان کے درجات کی بلندی کے لیے، اور ہم سب نسبت رکھتے ہیں پہلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ اور ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف۔ اب ہم آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف۔ موضوع ہے سورۃ الکہف کی اہمیت، اور سورۃ الکہف میں حالات حاضرہ کی مشکلات اور حالات حاضرہ کے مسائل کا حل۔ یہ وہ محتم بشان صورت ہے، بعض روایات میں آتا ہے جیسے اللہ نے سورۃ الانعام کو مکمل طور پر پوری صورت کو ایک وقت میں نازل کیا، تو سورۃ الکہف کو بھی اللہ نے ایک وقت میں نازل کیا۔ اس سے مختلف رائے بھی موجود ہیں۔ سورۃ الکہف قرآن کریم کی ان 5 صورتوں میں سے ایک ہے جن کو اللہ نے الحمدللہ سے شروع کیا۔ قرآن کریم کی 5 صورتیں الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں۔ سورۃ الفاتحہ ہے، سورۃ الانعام ہے، سورۃ الکہف ہے، سورۃ السبا اور سورۃ الفاطر ہیں۔ اور الحمد اللہ تعالیٰ کی تعریف، حمد
کہتے ہیں اس تعریف کو جو اس ہستی کی تعریف کو جو ہستی قادر مطلق ہو، جس کے پاس اختیارات ہوں۔ عربی کے اندر 3 طرح کے الفاظ ہوتے ہیں تعریف کے لیے، ایک ہوتا ہے مدح، دوسرا ہے حمد، تیسرا ہے شکر، اور تینوں میں تھوڑا بہت فرق ہے۔ مدح اس تعریف کو کہتے ہیں کہ جو کسی کے اندر کوئی خوبی ظاہر ہو، قطع نظر اس کے کہ وہ خوبی اس کی اپنی ہو یا ودیت کردہ ہو، اس کے لیے مدح کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ جیسے کوئی خوبصورت پتھر ہے، اب اس خوبصورت پتھر میں خوبصورتی اس کی اپنی پیدا کی ہوئی نہیں ہے، وہ رب کائنات کی دی ہوئی ہے، اور خود اس کو کوئی اختیار نہیں اپنے آپ کو سنوارنے میں، اپنے آپ کو نکھارنے میں، لیکن اس کی بھی تعریف ہوتی ہے۔ کتنے لوگوں کی زبان پر چاند کی تعریف ہوتی ہے، پتھر کی تعریف ہوتی ہے، منظر کی تعریف ہوتی ہے، سمندر کے موجوں کی تعریف ہوتی ہے، سمندر کے کناروں کی تعریف ہوتی ہے، لہلہاتے درختوں کی تعریف ہوتی ہے۔ یہ مدح کہلاتی ہے۔ اللہ کے لیے لفظ مدح نہیں آیا۔ اور دوسرا لفظ ہوتا ہے شکر۔ شکر اصل میں وہ تعریف ہوتی ہے کہ جو کسی انسان کے یا کسی بھی ہستی کے انعام کے نتیجے میں ہو، وہ شکر ہے۔ جیسے آپ پر کسی نے احسان کیا، آپ کہتے ہیں شکریہ، عربی میں اس کے لیے شکر کا لفظ آتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ، جو انسانوں کا شکر نہیں کرتا ان کی احسانوں پر، ان کے تعاون پر، وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ تو شکر دراصل اس تعریف کو کہتے ہیں جو کسی احسان کے نتیجے میں ہو، لیکن حمد اس سے مختلف ہے۔ سب سے پہلے تو حمد اس ہستی کا ہو سکتا ہے جس کے پاس کچھ کرنے کا اختیار ہو، جو قادر ہو، جو مختار ہو، جو اختیار رکھنے والا ہو، اور قطع نظر اس کے کہ وہ اس کا انعام اس آدمی کو جو حمد کر رہا ہے اس کے ساتھ ہو یا نہ ہو، یہ اللہ کی ہستی ہے، اس کا انعام ہمارے لیے ہے، تب بھی الحمدللہ۔ اگر اس کا انعام اور فضل کسی اور آدمی کے لیے ہے، کسی اور چیز کے لیے ہے، تب بھی انسان کہے گا الحمدللہ۔ تو الحمدللہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی بہت محبوب تھا، اور ہمارے جو ذکر سنت سے ثابت ہیں اس میں سبحان اللہ بھی ہے، الحمدللہ بھی ہے۔ چنانچہ یہ سورت الحمد سے شروع ہوتی ہے، اور اس سورت سے پہلے سورہ بنی اسرائیل یا سورۃ الاسراء ہے، اس کا اختتام ہے قل الحمدللہ۔ اس آیت سے کہ کہہ دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ تو گویا جو حکم اللہ نے اپنے رسول کو دیا ہے پچھلی سورت کے اختتام پر، اس کی تعمیل اس سورت کے اندر ہو گئی، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ یہ وہ محتم بشان سورت کہ اس سورت کے اندر اللہ نے وہ خوبیاں رکھی ہیں جو اس سورت کو باقی قرآن کریم کی تمام سورتوں سے ممتاز کر دیتی ہیں۔ سب سے پہلے کہ یہ بالکل وسط کے اندر ہے، ظاہر ہے 15 پارہ 15 جز یہ قرآن کریم کا نصف ہے، اور سورۃ الکہف ہی کے اندر اگر حروف اور الفاظ کو دیکھا جائے تو قرآن کریم کا نصف وَلْيَتَلَطَّفْ فَلْيَتَلَطَّفْ کے لفظ پر آتا ہے، اور یہ سورۃ الکہف کے اندر ہے۔ کہتے ہیں تا تک قرآن کریم کا پہلا نصف ہے، اور لام سے قرآن کریم کا دوسرا نصف شروع ہو رہا ہے، سورۃ الکہف کے اندر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی سورت کے متعلق فرمایا کہ اس کو جمعہ کے روز جو شخص پڑھ لیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے لیے ایک نور پیدا کر دیتا ہے، وہ نور قیامت کے دن بھی کام آئے گا۔ اور ایک روایت کے اندر ہے کہ اس سورۃ الکہف کے پڑھنے کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالی 2 جمعوں کے درمیان جو انسان گناہ کرتا ہے، اللہ اس سورت کی تلاوت کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات کو پڑھتا ہے
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ کر لیتا ہے۔ دوسری روایت کے اندر آتا ہے، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے یہ بھی، کہ جو سورۃ الکہف کی آخری 10 آیات کی تلاوت کرتا ہے اللہ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ کر لیتا ہے۔ دراصل انسان کی سب سے بڑی ناکامی اس دنیا کے اندر اگر ہوتی ہے تو وہ دجل سے ہوتی ہے۔ وہ فریب کھا جاتا ہے، چاہے وہ فریب دینے والا شیطان ہو، فریب دینے والا اس کا اپنا نفس ہو، فریب دینے والا نظام ہو، فریب دینے والا ماحول ہو، فریب دینے والا کوئی شخص ہو، شخصیت ہو۔ اور انسان جب راہ راست سے ہٹتا ہے تو وہ دجل سے ہٹتا ہے، فریب سے ہٹتا ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دعائیں پناہوں پر مشتمل ہیں کہ جن سے اللہ نے پناہ مانگی اور امت کو تلقین کی ہے، ان میں ایک دعا فتنہ مسیح الدجال سے پناہ کی ہے کہ اللہ میں مسیح دجال کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو سورۃ الکہف وہ سورت ہے کہ جس کی تلاوت سے اللہ دجل سے اس مومن کی حفاظت فرماتے ہیں، اور مضمون کے اعتبار سے بھی یہ وہ سورت ہے کہ اگر انسان اس مضمون کو سمجھ لے تو دنیا کے اندر جو دجل ہیں، دنیا کی فریب کاریاں ہیں، اس سے بھی بچ جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 4 اہم قصے اس سورت کے اندر بیان فرمائے، اور 5واں قصہ مختصر ہے، وہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ہے۔ قیامت کا ذکر اسی سورت کے اندر ہے، اور ان 4 قصوں میں سے ایک قصہ اصحاب کہف کا ہے جس کے نام پر یہ سورت ہے۔ کہف کے لفظی معنی غار کے آتے ہیں، یا غاری یا پہاڑوں میں غاروں کے سلسلے کو کہف کہا جاتا ہے، اور اس سورت کا ایک نام سورۃ الکہف ہے اور ایک نام سورہ اصحاب الکہف ہے، کہ لیکن معروف سورۃ الکہف کے نام سے ہے۔ یعنی کہف سے نسبت رکھنے والا ایک گروہ ایسا تاریخ میں گزرا ہے کہ جن کو اللہ نے آزمایا، اور وہ آزمائش میں ڈالے گئے اپنے ایمان اور عقیدے کی بنیاد پر۔ انسان کو ایمان اور عقیدے کی بنیاد پر آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی وربطنا علی قلوبہم۔ یہ وہ لوگ تھے، اب یہ کون کہاں پہ رہنے والے تھے، کون لوگ تھے، قرآن نے ان کی تفصیل کو نہیں بیان کیا۔ مفسرین کی تفسیریں آپ اٹھا کے دیکھیں، آپ کو مختلف رائے ملے گی۔ قبل المسیح کا یہ واقعہ ہے یا بعد از مسیح کا واقعہ ہے؟ زیادہ تر مفسرین اس بات کے قائل ہیں یہ بعد از مسیح کا واقعہ ہے۔ کہاں کا واقعہ ہے؟ ترکی کے اندر آج بھی ایک علاقہ ہے جہاں پیغاروں کا سلسلہ ہے، کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ یہ اصحاب کہف آرام کرتے تھے۔ تو قرآن نے اصحاب کہف بھی کہا، والرقیم بھی کہا۔ رقیم سے مراد ہے کتبہ یا لوح، وہ پلیٹ جس پر ان کے نام لکھے ہوئے تھے۔ وقت کا بادشاہ جس کو دقیانوس بھی کہا جاتا ہے، وہ سخت شرک کی بیماری میں مبتلا ہے، موحد اس کی آنکھوں میں تنکا ہیں، اس کو وہ برداشت نہیں کر سکتا، لیکن یہ چند لوگ ہیں اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور جب اللہ پر ایمان ہو تو اللہ پر ایمان کہنے کی چیز نہیں ہوتی، اللہ پر ایمان دراصل قائم رہنے کی بات ہوتی ہے۔ تو اللہ نے جب قرآن کریم میں ان کا ذکر کیا، سورہ کہف کے اندر اس کا ذکر کیا، تو کیا فرمایا؟ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا، اذ قالوا نہیں فرمایا، اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض۔ انہوں نے اپنا عقیدہ بیان کیا کہ ہمارا پالنہار اللہ ہے۔ تو اللہ نے امت کے سامنے، قیامت تک آنے والی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ ایمان کی وجہ سے آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا۔ حق بات کوئی کرے اور آزمائش نہ ہو، یہ سلسلہ ابتدا سے چل رہا ہے اور انتہا تک چلے گا۔
ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی۔ چنانچہ علامہ اقبال نے بھی کہا من چو گویم مسلمانم بلرزم کے دانم مشکلات لا الہ، کہ جب میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں تو کانپ جاتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کہنے کی وجہ سے کن کن مشکلات کا، کن کن ہستیوں کو سامنا کرنا پڑا۔ ہم تو زبان سے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں اور ہر طرح کی سہولت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دنیا کے کئی ممالک میں، خود ہمارے یہاں ہانگ کانگ میں بھی کئی سہولتیں ہم اس لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ جی ہم مسلمان ہیں، لہٰذا یہ بھی سہولت ہمیں ملے، یہ بھی سہولت ہمیں ملے، یہ سہولت بھی ہمیں ملے۔ ہم مذہب کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں، کبھی ہم نے مذہب پر قائم رہ کے مشکلات کو جھیلنے کا نہیں سوچا۔ لیکن مسلمان اگر ایمان پر استقامت رکھتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، استقامت یہاں پہ بھی قاموا کا لفظ آیا ہے، تو پھر ان کو اس مسلمانوں کے اس گروہ کو اپنے اس ایمان کی قیمت یہ چکانا پڑی کہ انہیں ان کی زندگی کا چیلنج پیش آ گیا، انہیں ان کی زندگی کا چیلنج، بادشاہ مخالف ہے، چنانچہ فیصلہ کیا کہ ہم باہر نکل کے کہیں غار میں چھپ جاتے ہیں۔ اور وہ غار میں کیا چھپے، اللہ نے ان کو سلایا، اور اتنا سلایا کہ گزر گئے 3 صدیاں اور 9 سال اوپر۔ بعض علماء کہتے ہیں یہ بھی قرآن کریم کا اعجاز ہے، قرآن کریم نے کہا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ، کہ 300 سال رہے، وَازْدَادُوا 9 3 سال 9 سال زیادہ۔ تو اگر لونر کیلنڈر کے حساب سے کاؤنٹ کریں گے تو 309 سال بنیں گے، اور اگر سورج یعنی آج کے دور کے حساب سے کہیں گریگورین کیلنڈر کے حساب سے کاؤنٹ کریں گے، یہ 3 صدیاں بنتی ہیں۔ تو 3 صدیوں تک اللہ نے ان کو ایسا سلایا کہ اللہ نے ان کی حرکت کو بھی باقی رکھا، ان کی کروٹیں بھی اللہ بدلواتا رہا، سورج کی روشنی بھی اور اس کے اثرات بھی ان تک پہنچاتا رہا، اللہ نے ان کی حفاظت کی۔ تو اللہ نے یہ سبق دیا کہ اگر کسی کو حق پر استقامت کی وجہ سے، سچی بات کہنے کی وجہ سے، اللہ کے ساتھ لگاؤ رکھنے کی وجہ سے دنیا کے کسی فرد، نظام یا ملک کی طرف سے چیلنج ہے، تو ان کے لیے اصحاب کہف نمونہ ہیں کہ کیسے حق پر بھی قائم وہ رہے، اور ان کی اللہ نے کس طرح حفاظت فرمائی۔ تو اللہ ایمان کی وجہ سے آنے والی مشکلات پر نہ صرف درجات کو بڑھاتا ہے بلکہ اللہ حفاظت بھی کرتا ہے۔ اور پھر ایمان سے محبت رکھنے والے لوگوں کی قدر یوں فرمائی، اللہ نے اپنے رسول سے کہا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اے حبیب، اے میرے پیغمبر، جو تیرے پاس یہ غریب غربا جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ سے لو لگا کے رکھتے ہیں، آپ ان کے ساتھ ربط رکھیں، آپ کا اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ ہو۔ چنانچہ اللہ نے اصحاب کہف کی بھی یہی تعریف فرمائی کہ جب ایمان پر انہوں نے بادشاہ کی طاقت کو ٹھکرا دیا، بادشاہ کے غصے کو خاطر میں نہیں لے آئے، تو پھر اللہ نے ان کو 2 نعمتیں دیں، ایک تھی ہدایت کی، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدا، ہدایت نصیب فرما دی، اور دوسری تھی وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا، کہ ان کا اللہ سے تعلق مضبوط ہوا، ربط بڑھا۔ تو گویا اللہ کا تعلق، اللہ کے ساتھ محبت اور اللہ سے لگاؤ چاہتے ہیں تو پھر ایمان پر استقامت بھی ہوگی، پھر دنیا کی آسائشوں کو اگر چھوڑنا پڑے تو چھوڑنا پڑے گا اور چھوڑنا چاہیے۔ اس لیے ہمارے ہاں جو صوفیاء کا سلسلہ ہے بزرگان دین کا، وہ تو اپنے متعلقین کو کچھ عرصے کے لیے، سال میں کچھ عرصے کے لیے دنیا کی چکاچوند سے ہٹا کر تنہائی میں لے جاتے تاکہ انسان کو اپنے وجود پر غور و فکر کرنے اور اپنے آپ کو اللہ سے جوڑنے کے لیے ماحول میسر آئے، وقت میسر آئے۔ چنانچہ سورہ کہف کا یہ واقعہ ایک ایمان کی بنیاد پر، عقیدے کی بنیاد پر، حق پر استقامت کی بنیاد پر
جو چیلنجز آتے ہیں، مشکلات آتے ہیں، اس کا حل بتا رہا ہے۔ اور دوسرا چیلنج آتا ہے دولت کی وجہ سے، کہ انسان ایک صاحب ثروت ہے اور اس صاحب ثروت اور پیسہ آ جانے کی وجہ سے وہ دوسرے لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ اللہ نے دو لوگوں کا واقعہ یہاں پہ بیان فرمایا، مثل الرجلین جعلنا لأحدہما جنتین من اعناب، کہ ایک شخص ہے، علم اس کے پاس نہیں، ایمان اس کے پاس نہیں، لیکن دولت ہے، اور دولت بھی ایسی ایک منظر کشی اللہ نے کی ہے کہ دو باغات ہیں، اور ان باغات میں پانی بھی ہے، سبزہ بھی ہے، پھل بھی ہے، اور اللہ نے اس کو اولاد بھی دی ہے، اور اس کو اپنی دولت پر فخر بھی ہے۔ قیامت پر یہ ایمان نہیں رکھتا، اللہ کے قادر مطلق اور وحدہ لا شریک ہونے کا اس کو یقین نہیں ہے، اور اس کا ایک ساتھی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی اللہ پر ایمان لاؤ، ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے، یہ دولت اللہ کے قبضے میں ہے، وہ جب چاہتا ہے واپس لے لیتا ہے، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اور یہ اس کے اختیار میں ہے، وہ چاہے تو واپس لے لے۔ یہ کہتا ہے تجھے تیرے ایمان نے کیا نفع دیا، مجھے میرے شرک یا عدم ایمان نے کیا نقصان دیا؟ میرے پاس دولت ہے، فراوانی ہے، سکون ہے، اطمینان ہے، جیسے قارون اپنے خزانے کی چابیوں کے ساتھ اتراتے ہوئے نکلتا تھا۔ اصل انجام سے کسی شخص کو پہچانا جاتا ہے۔ ظاہری طور پر اگر کوئی دولت کی فراوانی کی وجہ سے عیاشی کا مظاہرہ کرتا ہے تو دلوں کا بھید اللہ جانتا ہے کہ کون کتنے سکون کے اندر ہے اور کس کا انجام کیسا ہوگا، یہ اللہ جانتا ہے۔ چنانچہ اہل ایمان مرعوب نہیں ہوا، یہ مومن ساتھی مرعوب نہیں ہوا، بلکہ سمجھاتا رہا، یہاں تک کہ اللہ نے ایک مرحلہ اس پر ایسا بھی پیش کیا کہ دولت اس کی جاتی رہی، نقصانوں کا اس کو سامنا کرنا پڑا، اور پھر اس کی زبان سے نکلا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش کہ میں اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا۔ چنانچہ اللہ نے یہ درس دیا کہ دولت کا ہونا کمال نہیں ہے، دولت کی فراوانی ناجائز طریقے سے کمانا اور پھر اس کی نسبت اللہ کی طرف کرنا انتہائی غلط، بلکہ یہ تو مواقع ہیں، یہ آزمائش ہیں، یہ ٹیسٹ ہے، اور اللہ دے کے بھی آزماتا ہے، لے کے بھی آزماتا ہے۔ کسی کا صبر آزمائش میں ہے، امتحان میں ہے، تو کسی کے ہاں نعمت کی کثرت آزمائش کے اندر ہے۔ چنانچہ اللہ نے یہ درس دیا کہ دیکھیے یہ دولت والے اور غریب ایماندار کا باہمی مکالمہ بڑا خوبصورت انداز سے قرآن نے پیش کیا، اور نتیجہ اللہ نے اہل ایمان اور ایمان والے کی سرخروئی اور جو شرک میں مبتلا ہے، جس کو اپنی دولت کا گھمنڈ ہے، اس کی رسوائی کی صورت میں اللہ نے بیان فرمایا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثواب، کہ جو چیزیں باقی رہ جانے والی ہیں وہ اچھا نام ہے، وہ ایمان ہے، جو کل قیامت کے دن کام آنے والی چیزیں ہیں وہ نیکیاں ہیں، ان پر انسان توجہ کرے، اور باقی دنیا کمانا یہ کوئی ممنوع نہیں ہے، یہ اللہ کی ایک نعمت ہے، یہ مقصود حیات نہیں بلکہ مقصود حیات میں معاون ہے۔ جیسے پانی کہا جاتا ہے کہ یہ پانی زندگی کی بقا کے لیے ضروری ہے، لیکن یہی پانی جب کشتی کے اندر آئے، کشتی بغیر پانی کے نہیں چل سکتی، لیکن جب یہی کشتی پانی سے بھر جائے تو اس کی ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے۔ اور تیسرا واقعہ اللہ نے حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا بیان فرمایا، اور وہ ہے علم کا ٹیسٹ۔ آج کچھ لوگوں کو اپنے علم اور فن کی بنیاد پر فخر ہوتا ہے، غرور ہوتا ہے، اس بنیاد پر وہ جو کم علم ہیں یا اس فن سے جو ناواقف ہیں ان کی ایکسپلائٹیشن کرتے ہیں،
اور یہی دنیا کے اندر سلسلہ چل رہا ہے۔ کتنے لوگ ہیں ٹیکنالوجی کی بنیاد پر، کتنے وکیل ہیں اپنے قانون کے علم کی بنیاد پر، کتنے ہیں طب کے علوم سے واقف ڈاکٹر دوسروں سے اس ناجائز طور پر ایکسپلائٹیشن کرتے ہیں اور ان کا استحصال کرتے ہیں۔ اللہ نے اس کے لیے یہ واقعہ بیان فرمایا کہ علم کے کئی اقسام ہیں، علم تشریعی ہے اور علم تکوینی ہے۔ حضرت موسیٰ کو اللہ نے شریعت کا علم دیا اور حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ نے کائنات کا علم دیا۔ دونوں کے فیلڈ الگ الگ ہیں، لیکن جب دونوں قریب آتے ہیں اور اللہ کے حکم سے دونوں قریب آئے تو موسیٰ علیہ السلام جب کوئی ایسا واقعہ دیکھتے ہیں جو شرعی نقطہ نظر سے ظاہر ہے وہ قابل قبول نہیں، تو موسیٰ علیہ السلام بول پڑتے ہیں، اور خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے کہا تھا خاموش رہیں گے۔ چنانچہ اس واقعے نے یہ درس دیا کہ علم اگر اللہ کسی کو دے تو علم کے نتیجے میں بندے کے پاس تواضع آئے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تواضع انسان کے مقام کو بڑھاتا ہے، اور علم اگر آئے تو اس سے انسان، کہتے ہیں ایک بزرگ کا قول ہے کہ جیسے جیسے مجھے علم ملتا گیا مجھے یہ احساس ہوتا گیا کہ میں اس سے بھی ناواقف تھا، اس سے بھی ناواقف تھا۔ ایک انداز یہ ہے کہ ایک شخص کہے کہ ہاں مجھے اب اس کا بھی پتہ لگ گیا، اس کا بھی پتہ چل گیا، اس کا بھی مجھے پتہ چل گیا، میرے سے بڑا علامہ کون، میرے سے بڑا عالم کون؟ نہیں، علم جیسے جیسے انسان کو ملتا جائے اس کو یہ احساس ہوتا جائے کہ میں ان چیزوں سے بھی ناواقف، ان چیزوں سے بھی ناواقف، اور کتنی چیزیں ہیں جن سے میں ناواقف ہوں۔ اور یہ حقیقت ہے کسی بھی انسان کو جتنا بھی علم مل جائے نامعلوم چیزیں معلوم شدہ چیزوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہیں۔ انبیاء کرام کی ہستیاں مستثنیٰ ہیں، وہ اللہ کی طرف سے ان کو علم دیا جاتا ہے۔ چنانچہ علم کی بنیاد پر انسان کا کیا کردار ہو اس سورہ کہف کے اندر آپ کو ملے گا۔ اور چوتھی چیز ہے وہ ہے طاقت کی بنیاد پر بھی انسان کبھی آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور کسی کو کچھ سمجھتا نہیں اور انسانوں کا استحصال شروع کر دیتا ہے۔ تاریخ کے اوراق بھرے پڑے ہیں کہ حکمرانوں کے پاس طاقت آئی، انسانوں کو تہ تیک کیا، انسانوں کی کھوپڑیوں کے مینار بنائے گئے، انسانوں کے خون سے ندیاں بہیں، خون کی ندیاں بہیں، ملک کے ملک، شہروں کے شہر خونم خون ہوئے طاقت کی وجہ سے۔ لیکن ایک طاقتور حکمران ایسا بھی آیا جس کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے، قرآن نے اس کا نام ذکر کیا۔ اب کیوں کہا جاتا ہے؟ ایک معنی یہ کیا جاتا ہے، قرن کا معنی کنارے کو بھی ہیں، قرن کا معنی سینگ کے بھی ہیں، کہ یہ ذوالقرنین وہ تھا کہ جو مشرق اور مغرب تک گیا اور اس کی حکومت کی وسعت کی طرف اشارہ ہے، اس وجہ سے اس کو ذوالقرنین کہا۔ لیکن تھا وہ لوگوں سے ان کی آمدنیاں یا دولت ہڑپ کرنے والا نہیں تھا۔ جیسے دنیا کی قومیں فاتح بن کر دنیا کے مختلف ملکوں کے اندر گئیں اور وہاں کی دولت، ہیرے، جواہرات، سونا، چاندی لوٹ کر اپنے ہاں لے گئے، یہاں پر ذوالقرنین کا ذکر کیا۔ اور ذوالقرنین ایک ایسی قوم سے ملا جو یاجوج ماجوج سے تنگ تھے، وہ فسادی لوگوں سے تنگ تھے، وہ ان پر ہر وقت حملہ آور ہو جاتے تھے، اس کے خلاف انہوں نے مدد کی اور انہوں نے آفر کی کہ ہم تجھے جو آپ کہیں گے وہ دیں گے۔ اس نے کہا کہ جو اللہ نے آپ کو دیا وہ آپ کے لیے ہے، فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ سَدًّا، بس تم میری افرادی قوت سے مدد کرو، میں تمہارے لیے دیوار کھڑی کر دیتا ہوں تاکہ تم ان یاجوج ماجوج کے حملوں سے بچ سکو۔ تو اللہ نے کہا طاقت اللہ اگر کسی کو دے تو نمونہ ذوالقرنین کا ہے، جو انسانوں کی خدمت پر یقین رکھتا تھا، اللہ کے ساتھ بھی تعلق رکھتا تھا۔ تو اگر اللہ نے کسی کو کوئی بھی نوعیت کی طاقت دی ہو، سیاسی طاقت ہے، حکومت لیول کی، معاشرتی انداز سے اللہ نے اس کی کچھ حیثیت بنائی ہے، تو اس کا استعمال انسانیت کی خدمت میں کرے۔ تو جب اللہ انسانیت کی خدمت کسی سے لیتا ہے،
مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان سے جب پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ دین کیا ہے، انہوں نے کہا اللہ کی عبادت، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور انسانیت کی خدمت، جتنا ہمارا دین ہے اسی کے گرد ہے۔ تو اللہ ہم سب کو ان چیلنجوں سے، چاہے وہ علم کے ہوں، فن کے ہوں، چاہے وہ دولت کے ہوں، طاقت کے ہوں، چاہے وہ دین پر استقامت کے نتیجے میں آنے والی پریشانیاں ہوں، ان سب کا حل اللہ نے اس صورت کے اندر ہمیں بتایا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس سے سبق لینے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو قرآن سے سچی وابستگی نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔